السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل مجیدی میڈیا میں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صلاۃ التسبیح کی نماز کے طریقے کے بارے میں۔ دیکھیے، صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے وہ نفل نماز ہے اور یہ 4 رکعات ہوتی ہے، اور مکروہ وقت کے علاوہ اس کو ہر وقت کے اندر پڑھا جاتا ہے، لیکن عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ جمعے کے روز یا شب برات کے موقع پر اس کو زیادہ پڑھتے ہیں۔ حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائی تھی، اور فرمایا تھا کہ اس نماز کو روزانہ پڑھا جائے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھا جائے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھا جائے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھا جائے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اس نماز کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جو شخص صدق دل سے اس نماز کو پڑھتا ہے اس کے تمام چھوٹے اور بڑے، نئے اور پرانے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ اس نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور 4 رکعات کے اندر یہ کلمہ 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ نماز اس طرح سے پڑھی جاتی ہے کہ آپ سب سے پہلے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح نفل کی نیت کر لیجئے، اس کے بعد میں آپ نیت باندھ لیجئے، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد میں الحمد شریف اور سورت پڑھنے کے بعد میں 15 مرتبہ آپ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ یہاں تک پڑھ سکتے ہیں، اور آپ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ رکوع میں چلے جائیں، سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھنے کے بعد میں آپ 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں۔ اس کے بعد میں آپ رکوع سے اٹھ کر کے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد پڑھ لینے کے بعد میں آپ 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں۔ اس کے بعد میں آپ سجدے کے اندر چلے جائیں، اور سجدے کے اندر جا کر کے آپ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد میں اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں، اور پھر آپ سجدے سے اٹھ جائیں اور 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، اور پھر آپ سجدے میں چلے جائیں، 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں پڑھیں، اور پھر آپ دوسرے سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھ جائیں، 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، اس کے بعد میں آپ کھڑے ہو جائیں۔ یہ ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی، اور ہر رکعت میں اسی طریقے سے پڑھا جائے گا۔ آپ جب کھڑے ہوں، سبحانک اللہم الحمد شریف اور سورت پڑھنے کے بعد میں آپ نے 15 مرتبہ پڑھ لیا، پھر 10 مرتبہ آپ رکوع میں پڑھیں گے، 25 مرتبہ، 10 مرتبہ رکوع سے اٹھ کر پڑھیں گے، 35 مرتبہ، 10 مرتبہ آپ پہلے سجدے میں پڑھیں گے، 45 مرتبہ، 10 مرتبہ آپ پہلے سجدے سے اٹھ کر کے پڑھیں گے، 55 مرتبہ، 10 مرتبہ آپ دوسرے سجدے میں پڑھیں گے، 65 مرتبہ،
اور 10 مرتبہ آپ دوسرے سجدے سے اٹھ کر کے پڑھیں گے 75 مرتبہ، یہ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ اس تسبیح کو آپ زبان سے نہیں گنیں گے، اگر آپ زبان سے گنیں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انگلی کو اٹھاتے رہیں، دباتے رہیں، اٹھاتے رہیں، دباتے رہیں، اور اسی سے آپ تسبیح گننے کا اندازہ کر لیں۔ زبان سے تسبیحات کو نہ گنیں ورنہ آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ طریقہ تھا صلاۃ التسبیح کی نماز کا کہ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اور 4 رکعت کے اندر 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی، لیکن التحیات کے اندر جب آپ بیٹھیں گے تو پہلے یہ تسبیح پڑھی جائے گی، اس کے بعد میں التحیات پڑھی جائے گی، اور 4 رکعت مکمل کر لینے کے بعد میں آپ سلام پھیر لیں گے۔ یہ آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہو سکے تو کوشش کی جائے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے تاکہ ہمارے تمام چھوٹے اور بڑے گناہ معاف ہو جائیں۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آئندہ کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم شب برات کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کریں گے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔